أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یہ صفحہ نمبر 329 اور آیت نمبر 20 اور 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا. انہم بے شک ان یظہروا اگر خبر پالیں وہ علیکم تم پر یرجموکم تو وہ لوگ تم کو رجم کر دیں گے او یعیدوکم یا وہ لوٹا لائیں گے تم کو فی ملتہم اپنے دین میں ولن تفلحوا اور ہرگز تم کامیاب نہ ہو جاؤ گے اذن ابدا تب کبھی بھی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اعثرنا ہم نے اطلاع دے دی علیہم ان پر قوم والوں کو لیعلموا تاکہ بستی والے جان لیں کہ ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وان الساعة لا ریب فیہا اور بے شک قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اذ یتنازعون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے بینہم آپس میں امرہم ایک معاملے میں فقالوا تو انہوں نے کہا بنا دو علیہم ان پر بنیانہ عمارت ربهم اعلم بهم ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذین کہا ان لوگوں نے غلبوا علی امرهم جن کی بات ان پر غالب آ گئی. انہوں نے کیا بات کہی لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم تو ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے. انہم ان یظہروا علیکم اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ تم شہر سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور ہوشیاری سے جانا کسی کو خبر نہ ہو. کیونکہ انہم ان یظہروا اگر کسی کو خبر ہو گئی تمہارے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ تم کو یرجموکم رجم کر دیں گے. وہ تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم یا دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہوگا کہ وہ لوگ تمہیں اپنے باطل دین کے اندر شامل کر لیں گے. اس لیے احتیاط سے جانا ہے کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہو. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خواہ مخواہ ہلاکت کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. خواہ مخواہ موت کے منہ میں انسان کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے.
اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا وہاں ذرا نقصان دہ ہے یا دشمن زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، تو پھر ٹکراؤ لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ ٹکراؤ کی صورت اختیار کریں، بلکہ اس وقت تدبیر کریں اور پلاننگ کے ذریعے دشمن کو مارنے کا حکم ہے، نہ کہ ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو اور ٹکراؤ شروع کر دیا جائے۔ اور دیکھیے صرف اصحاب کہف ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوا، جو حالات اس دور میں اصحاب کہف سے تھے اسی طرح کے حالات اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں، جلا وطن کرنے کی سازشیں جو ہے ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ٹکراؤ کا حکم نہیں دیا کیونکہ طاقت نہیں تھی، یہ نہیں کہا میرے نبی ان کے خلاف جو ہے وہ ابھی سے لڑنا شروع کر دو، نہیں، تدبیر کی، پہلے تدبیر کیا تھی اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں سے نکلو، ہجرت کرو، اپنی قوت بناؤ مدینے میں جا کر، اور پھر جو ہے وہ ٹکراؤ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قتل کر لیا، فرعون کا ایک آدمی قتل کر لیا، تو وہاں سے بھاگ نکلے، یہ نہیں سوچا میں تنہا ہوں اور میرے ساتھ میرا رب ہے اور میں اکیلا جو ہے ان تمام سے لڑ لوں گا، نہیں، وہاں سے ہجرت کر لی، نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آگ میں ڈالا، یہ نے کہا اب میں تنہا ہوں اور میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے آگ سے بچا لیا ہے، اب میں ان کے ساتھ لڑوں، نہیں، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور اسی طرح یہ سورت جو ہے وہ شروع کے اندر نازل ہوئی اور ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جو آدمی اس سورت کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو جب دجال آئے گا اس وقت بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ ہم دجال سے ٹکراؤ مت کریں، بلکہ ہمیں یہ صورت سکھلائی گئی ہے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، اس کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے، نہ کہ اس سے ٹکراؤ کا۔ تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالیں، بلکہ اگر دشمن سے بھی لڑنا ہے تو تدبیر کریں، پہلے پلاننگ کریں، سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں گئے، پھر آپ نے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ طاقت بنائی، پلاننگ کی، اور اس کے تحت جو ہے وہ دشمن سے ٹکراؤ جو ہے وہ اختیار کی۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو خواہ مخواہ کسی بھی معاملے میں آدمی کو پتہ ہے نقصان ہے تو انسان کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں انسان مت ڈالے۔ تو انہم ان یظہروا، انہوں نے کہا اپنے آپ کو خبر نہیں دینی کیونکہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم شہر والوں سے لڑ لیں، اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ ان یظہروا علیکم، بچ کر جانا ہے، اگر ان کو اطلاع مل گئی تو وہ لوگ تم کو رجم کر دیں گے یا وہ لوگ تم کو اپنے باطل دین کی جانب جو ہے وہ لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، تب تو تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، پلاننگ تو ان کی یہ تھی کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مطلع نہ ہو، ہماری خبر کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ کیسے دی؟ جب وہ آدمی ایک ان میں سے کھانا لینے کے لیے نکلا تو وہ بستی کی جانب آیا، جیسے ہی اس نے بستی کو دیکھا، یقیناً بات ہے ایک آدمی 300 سال بعد جب کسی بستی میں آئے گا تو بستی کا رہن سہن، بستی کا ماحول، بستی کے دیگر لوازمات جو ہیں وہ سارے تبدیل ہو چکے ہیں، لوگوں کی زبان بھی تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے، لوگوں کے بولنے کا انداز۔ پھر اس دور میں لوگ جو ہے وہ جو توحید پرست تھے وہ تنہا رہتے تھے، چھپ کر رہتے تھے، لیکن آج الاعلانیہ توحید کے علم جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں۔ وہ ابھی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ معاجرہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں شہر بھول گیا ہوں، شہر بھی ویسا نہیں لگ رہا، اس سے ملتا جلتا تو ہے لیکن وہ شہر نہیں ہے جو شہر ہم ایک رات پہلے چھوڑ کر گئے تھے، وہ شہر تو معلوم ہی نہیں ہوتا، شہر کے جو ہے وہ رہن سہن مختلف ہو چکا ہے۔ تو وہ ابھی بڑا حیران ہوا، تو بہرحال پھر بھی وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر جو ہے وہ اس آدمی کے پاس چلا گیا جہاں اسے کھانا ملتا تھا۔ تو جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے اپنا سکہ جو ہے وہ دیا، تو سکہ تو 300 سال پرانا تھا۔ تو جب وہ سکہ ملا، لوگوں نے کہا اس آدمی کو تو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، تو لوگوں نے اس آدمی کو کہا بھی ہمیں پرانا خزانہ بتلا۔ اس آدمی نے کہا نہیں بھی میرا اپنا سکہ ہے، میرا پرانا خزانہ کہاں سے مجھے ملا، میرا اپنا ہے، میں یہاں سے لے کر گیا ہوں۔ تو بہرحال وہ لوگوں نے اس آدمی کو پکڑا اور بادشاہ کے حوالے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ بہرحال وہاں پہ جا کے جب تحقیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، ہم نے لوگوں کو اطلاع دی، تب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جو ہمارے پاس آیا ہے یہ وہی ہے جو ہے وہ 7 لوگ اصحاب کہف کے اندر فوت ہو گئے تھے، یہ انہی میں سے ہے۔
تو بہرحال اس بعد آدمی کی تحقیق ہوگی اور پھر یہ خبر جو ہے پورے شہر کے اندر پھیل گئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ہم سب لوگ جو ہے ان سے مل کر آئیں گے۔ تو بہرحال وہ چند لوگ جو ہیں اس آدمی کے ساتھ ہو لیے اور غار کے اندر گئے۔ تو بہرحال یہ آدمی واپس غار کے اندر گیا، وہیں پر جا کر لیٹ گیا اور پھر یہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لوگوں کو اطلاع دے دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ کون لوگ جان لیں؟ جو لوگ اس بات میں اختلاف کرتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اصل میں جب اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظہور پذیر کیا تو اس وقت کے دور میں یہ فتنہ بہت زیادہ برپا ہو چکا تھا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ قیامت جو ہے وہ برپا نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ بات انہیں سے چلی آ رہی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے، ان کے اندر اس بات میں اختلاف تھا، تھے تو وہ عیسائی ہی مومن واحد بن چکے تھے، لیکن اس بات میں اختلاف تھا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بعض کہتے تھے آئے گی، اب اس بات میں اختلاف تھا کہ قیامت جب آئے گی انسان مع روح جسم اکٹھے اٹھیں گے یا صرف روح کو عذاب ہوگا اور روح کے اوپر قیامت ہوگی، یا جسم بھی ساتھ ہوگا۔ اگر جسم ہوگا تو جسم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ جسم تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گیا ہے۔ تو ان سب باتوں کے اندر اختلاف تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا کر لوگوں کے اوپر اطلاع دے دی، اس لیے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ضرور آئے گی، قیامت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ سب جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں۔ کون سا جھگڑا؟ اس جھگڑے سے مراد قیامت کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس جھگڑے سے مراد یہ جھگڑا ہوگا کہ جب وہ لوگ وہ آدمی اپنے غار کے اندر گیا اور وہاں پر جا کر وہ فوت ہو گیا، اب لوگوں کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ کس بات پر جھگڑا؟ کسی نے کہا جی ہم اس کے اوپر ایک محل تعمیر کریں گے، اس پہاڑ کے اوپر ایک محل تعمیر کریں گے ان لوگوں کے نام کا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم فلاں چیز تعمیر کریں گے، کچھ نے کہا کچھ ہم تعمیر کریں گے، کسی نے کہا ہم جو ہے وہاں یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو اس معاملے میں جھگڑا ہوا۔ یہاں جھگڑا اس بات میں ہوا کہ یہاں اصحاب کہف جو ہے اس 300 سال سوئے رہے، اب یہ اندر گیا ہے اور پھر جا کر سو گیا ہے۔ اب یہ فوت ہو گئے ہیں یا سو گئے ہیں؟ یہ اٹھے بھی تھے یا نہیں اٹھے تھے؟ ایک اٹھا تھا سب اٹھے تھے، یا سو گئے ہیں یا ان کو اب موت آ گئی ہے؟ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان کو دفن کریں یا نہ کریں؟ اسی طرح چھوڑ دیں یا ان کی حالت ہم کیا کریں؟ وہ لوگ اس بات کے اندر ان کے اندر جھگڑا ہو گیا کہ آیا یہ فوت ہوئے ہیں یا پہلے کی طرح پھر سو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، بعض لوگوں نے کہا ہم اس پر عمارت بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں یا سو گئے ہیں۔ بہرحال قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بعض لوگوں نے کہا، اکثریت جو تھی انہوں نے یہی بات منظور کی کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس پہاڑ کے قریب ہی ایک مسجد بنا ڈالی۔ اب جو لوگ آج بھی اپنے قبرستان میں مساجد یا درباروں کے اوپر مساجد یا مساجد کے اندر قبروں کو بناتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اسی آیت سے اصطلاح لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان اصحاب کہف کی مقبرے کے اوپر اس غار کے اوپر ایک مسجد بنا لی، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنائی جا سکتی ہے، قبرستان کے اندر مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور جہاں دربار ہو اس کے اوپر مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، قرآن نے صرف ان لوگوں کا طریقہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب قرآن نے اس بات کو صحیح نہیں کہا، یہ وضاحت نہیں کی کہ ان لوگوں نے یہ بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے۔ قرآن نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ ان لوگوں نے اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں، اور انہوں نے مسجد بنا دی۔ اب مسجد بنانا ان کا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کرام پر، اولیاء کرام پر، نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد کا بنا لیا، سجدہ کا بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے
ہم مسجد کے اندر قبر بنائیں یا قبرستان میں مسجد بنائیں یا قبر کے اوپر مقبرہ بنائیں، عبادت گاہ بنائیں، اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے لوگوں افلا تتخذوا القبور مساجدا، اور لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں تم کبھی بھی قبروں کے اوپر مسجد نہ بنانا۔ اور جو لوگ قبروں کے اوپر مسجد بناتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، جو لوگ قبر کے اوپر مسجد بناتے ہیں یا مسجد کے اندر قبر بناتے ہیں۔ آج بہت سی مساجد ہمارے ہاں ایسی ہیں جن کے اندر ان کے بزرگوں کی قبریں موجود ہیں، اپنے بزرگوں کو وہ مسجد کے اندر دفناتے ہیں، ایسی مساجد موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق، وہ لوگ مخلوق میں سے بدترین ہیں جو لوگ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ہم قبرستان کے اندر مساجد بنائیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں میرے لیے ساری زمین جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے، ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، مسجد ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میری امت کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے دو جگہوں کے، ایک قبرستان اور دوسرا حمام۔ بیت الخلاء میں نماز پڑھنی منع ہے، حمام میں نماز پڑھنی منع ہے کیونکہ وہاں پلیدی ہوتی ہے، اور اسی طرح قبرستان میں بھی نماز پڑھنی منع ہے کیونکہ آپ سجدہ تو رب کو کریں گے لیکن دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ تو جو لوگ اس بات سے اطلاع لیتے ہیں کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا یا مسجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے، ان لوگوں کی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔